الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قالت جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك رواه المسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت بھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ عربی میں خادم دونوں صنفوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، تو یہاں سے خادم سے مراد ہم خادمہ لیں گی۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے وقت اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل فرمایا۔ یہاں سے یہ بات یاد رکھیے، لونڈی انہوں نے مانگی تھی تاکہ ناز کی پلی ہوئی خاتون تھی، جی، تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر گئیں تو سارا کام خود ہی کرنا پڑا، چکی بھی خود ہی پیسنی پڑی، تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس خادمہ اور خادم آئے ہیں چاہتے تو ایک کیا کئی خادمائیں اور کئی غلام عطا فرما دیتے، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو محنت اور مشقت کے بارے میں سبق ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو محنت، زہد اور تقوی یہ سکھائیں۔ سرکس کے شیر نہیں بنانا۔ ہمارے آج سے 40 سال 50 سال پہلے سرکس بڑا عروج پہ ہوتا تھا، ایرانی لکی رانی سرکس کر کے اس طرح بھی ایک ہوتا تھا، اور کئی سرکس ہوتے تھے، اس میں شیروں کا تماشا دکھایا جاتا تھا۔ سرکس کا دور اب ختم ہو گیا، اب سرکس کوئی نہیں دیکھتا۔ سرکس والوں کو شیروں کو کھانا کھلانا بڑانا مشکل پڑ گیا۔ ظاہری بات ہے، شیر عادی تھے، کٹا کٹایا ان کے سامنے گوشت آ جاتا تو کھا لیتے تھے، ختم کر لیتے۔ سرکس والوں نے تنگ آ کر انہوں نے مجبوراً شیروں کو جنگل میں چھوڑ دی۔ جنگلوں میں ایک عام مخلوق پائی جاتی، جنگلی کتے، عام۔ شیر ہمیشہ جنگلی کتوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ وہ شیر تھے جنہوں نے کبھی مار کے کھائی نہیں تھی، یہ بھوکے مرنے لگے۔ کتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ شیر جو ہے تجربہ کار شیر نہیں ہے، شکلیں صورتیں تو شیروں والی ہیں لیکن ان کی عادتیں اور طبیعتیں شیروں والی نہیں، مار کے کھانا انہوں نے نہیں آتا۔ وہ کتوں نے آپس میں مل کے شیروں کا محاصرہ کیا، ایک ایک کر کے سارے سرکس کے شیر کھا گئے۔ ہم اپنی اولاد کو نا جی بچپن سے ہی ناز و نعم کے اندر پالتے ہیں، یہ بھی لو میرا بیٹا، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی۔ مشقت نہیں سکھائی ہم نے، محنت نہیں سکھائی، چل محنت کر کے کھا۔ یورپ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں لیکن ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ ہے 18 سال ہونے کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں، چلو بھائی اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھاؤ، چلو شاباش۔ وہ لوگ ہم سے اس لیے آگے ہیں، محنتی لوگ ہیں۔ مذہب ان کا جو بھی ہے، میرا وہ مقصد عرض کرنے کا نہیں ہے، مقصد عرض کرنے کا ان لوگوں نے محنت سکھائی ہے۔ اس وقت پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر پٹھانوں کا راج ہے۔ آپ شالمی میں چلے جائیں، آپ انارکلی چلے جائیں، آپ رنگ محل چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو پٹھان ہی پٹھان نظر آئے گا۔ وہ کمپیوٹر ہو، وہ کپڑا ہو، وہ کوئی بھی چیز، آپ کو ہر جگہ پٹھان نظر آئے گا۔ کیوں؟ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو محنت سکھاتے ہیں، بچپن سے چلو کام کرو، چلو کام کرو، بچپن سے ہی محنت سکھاتے ہیں۔ اور ہمارے نوابوں کے بچے، مڈل کلاس لوگوں کے بچے، ہم ان کو تلی کے چھالا بنا کے رکھتے ہیں۔ جب محنت کرنی پڑتی، خدا نہ خواستہ کب ایسا حادثہ آ جاتا ہے کہ ان کے گھر میں پھر وہ آسانیاں ختم ہو جائیں تو پھر وہ بچے سروائیو نہیں کر پاتے۔ وہ بچے پھر یا تو خودکشیاں کر لیتے ہیں، یا پھر بھیک منگے بن جاتے ہیں، یا پھر ڈکیت چور بن جاتے ہیں۔ ڈکیتیاں چوریاں کتنی بڑھ گئی ہیں، اچھے بھلے لوگ کرتے ہیں۔ مسجدوں کے سامنے ہونڈا سویک لگائی، ٹوٹیاں ساری اتاری، اس میں رکھی تو آؤ گئے۔ محنت نہیں کرنی سیکھے نا انہوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی چاہتی، اللہ کی قسم اپنی صاحبزادی کو کتنیاں لونڈیاں دے دیتے، لے جا پتر لے جا۔ بیٹی اپنے باپ کو دکھا رہی ہے کہ ابا جی یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ چھالے بن کے نا، وہ چھالوں کے زخم اوپر سے چمڑا اتر کے زخم بن چکے ہیں،
آپ نے یہ نہیں کہا اچھا 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 ہو میری بیٹی ہو میری بیٹی تو بڑی جو ہے نا جی تکلیف میں آ گئی نہ آپ نے فرمایا بیٹا بات سن، یہ ذمہ داری ہے پوری کرنی، میں تجھے اس کا حل بتا دیتا ہوں، تھکاوٹ اتر جائے گی، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، صبح و شام پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو بیٹا۔ حضور نے محنت سکھائی، صبر سکھایا، تقویٰ سکھایا، پرہیزگاری سکھائی۔ حضرت احادیث مبارکہ اللہ کی قسم ہمیں وہ سبق دے رہی ہیں جو اس وقت کی نہایت ہی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم امیروں کے یہ اس کلچر نے نا، یہ موبائل کلچر نے بیڑا گھر کر دیا، پھر فیملی ولاگنگ نے بیڑا گھر کر دیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بڑے بڑے ریسٹوران میں یہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ بھائی جس کے پاس ہے وہ کھا رہا ہے، کھانے دو اس کو، تم ان کو چھوٹوں کو دکھا کر اپنی جو ہے احساس کمتری کا شکار کیوں بن رہے؟ ہمیں سکھایا فقر سکھایا، ہمیں سکھایا صبر سکھایا۔ شکر بھی اچھی چیز ہے، شکر بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر شکر کرنے کے لائق کوئی شے نہ ہو تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ زیادہ دے تو شکر کرو، نہ دے تو صبر کرو۔ صبر بھی قرآن نہیں سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ سیکھو ذرا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ مع الشاکرین، یہ نہیں کہا اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں، یہ ضرور کہا لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا، لیکن ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوور کلاس والے ہیں، اگر ہمارے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے کچھ اور کوئی ہے ضرورت اس بندے کو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، لڑکی کا سب سے بہترین جہیز اعمال صالحہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس کو سکھایا؟ اپنی صاحبزادی کو۔ حضور نے جہیز میں کچھ نہیں دیا، کیا دیا؟ چکی دی تھی، اور چکی وہ جو پیس رہی ہیں، بیٹا کام کرو، محنت کرو، شاباش، صبر کرو، یہ اللہ کا ذکر کرو، اعمال صالحہ سکھائے۔ اپنی بیٹیوں کو قرآن اور اعمال صالحہ لازمی سکھائیے۔ پھر اگر سسرال میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو بیٹی کو چاہیے صبر کرے، لیکن اگر بات کرنی ہے تو باپ سے کرے، کیونکہ خواتین کے جو ہے نا جی وہ مزاج بڑے بے صبر قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی تکلیف بھی سن کر نا چلا اٹھتی ہیں اور پریشان کر دیتی ہیں۔ بیٹی کو اگر شکوہ کرنا ہے، کوئی شکایت کرنی ہے، کوئی مسئلہ بتانا ہے تو باپ کو بتائے، ابا جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے ذریعے بیٹی نے جب آ کے تکلیف بتائی تو باپ نے کیا کیا؟ صبر کی تلقین، بیٹا حالات سے۔ ہم میں سے جتنے بھی بزرگ، ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہمارا نسلی کوئی پردادا لکڑ دادے سے امیر آ رہا ہو، ورنہ ہر ایک ہمارے بندے نے محنت کی ہے، ہر ایک ہمارے بزرگ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہیں، دہاڑیاں کی ہیں، ہر چیز کی ہے انہوں نے، لیکن اللہ کی قسم شکوہ نہیں کیا، محنتیں کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے طبیعتوں کے اندر تحمل ہے، صبر ہے، برداشت ہے۔ آپ ان سے بات کریں گے نا تو وہ ان کو اپنا زمانہ یاد آئے گا۔ خواتین ہماری تو نسل میں نہیں کرتی، اب نیا ٹرینڈ آ گیا سو آ گیا۔ آج تک الحمدللہ ہمارے مردوں میں اتنی قوت ہے کہ اپنی گھر کی خاتون کو وہ کھلا پلا سکتے ہیں۔ خواتین نے جب ایک زمانے کی مشکلیں دیکھی نہیں، وہ آپ کو کیا سکھائے گی؟ باپ سکھا سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے حضور کے اسوے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔